أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعدة في القربى. صلوات بھیجئے گا محمد و آلہ محمد. حضرات، ظاہر ہے کہ صبح سے آپ حضرات مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں اور انسان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ اس کی جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جو مسلسل ایک ساتھ ہمیں کہیں پر بیٹھنے سے مجبور کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ حضرات ذکر محمد و آل محمد مصروف تھے، لیکن اس کا علم بھی مجھے ہے کہ آل محمد کا ذکر نہ وقت کا محتاج ہے نہ افراد کا محتاج ہے. ذکر آل محمد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ افراد کی کثرت ہو تبھی ذکر آل محمد ہوگا. نماز جماعت کے قانون میں تو ضرور میں نے یہ پڑھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر امام جماعت کو ملا کر 10 سے کم ہوں گے لوگ تو ثواب کم ملے گا، اور اگر 10 یا 10 سے زیادہ ہوں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن نماز محبت اہل بیت کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ سننے والوں کی تعداد اتنی ہوگی تو اتنا ثواب ملے گا. پڑھنے والا ایک ہو، سننے والا ایک ہو، تب بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا لاکھوں کو ملے گا. ایک بلند تر صلوات بھیجئے گا محمد و آلہ. بس میں ان محبان اہل بیت سے، ان شیعان حیدر کرار سے، ان زائرین اکرام سے، زائرین محترم سے کہ جو دور و دراز کا سفر طے کر کے ان مجالس میں شرکت کی غرض سے تشریف لائے ہیں، تو وہ اسے ضرور اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم یہاں جو آئے ہیں وہ مجالس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. تو بجائے اس کے جو افراد ادھر ادھر کھڑے ہو کے دنیاوی امور میں اپنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ان سے میری اس مجلس کے لیے نہیں بلکہ ہر مجلس کے لیے جب بھی مجلس ہو پنڈال میں اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی ضرورت رکھتے ہیں، تھکن ہے، بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، وہ مجبوری ہے. شریعت مجبوری میں انسان کو مجبور نہیں کرتی. آل محمد کی محبت بھی انسان کو مجبور نہیں کرتی. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ آل محمد کی محبت مال غنیمت کی طرح سے بڑھتی نہیں ہے. آل محمد کی محبت نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے چلتی ہے. یہ ذکر فضائل آل محمد پر ہمارا خوش ہونا آل محمد پر احسان نہیں ہے بلکہ ہم اپنی ماؤں کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیجئے گا بلند تر محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور حضرات، مجھے زیادہ دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض بھی نہیں کرنا ہے، بس 30 سے 40 منٹ کے اندر مجھے اپنی تقریر کو ختم کر دینا ہے.
اور اس کے بعد برادر عزیز عالی جناب مہندی حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مہندی افتخاری صاحب جو ہیں وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے، کیونکہ ہم دونوں کو فوراً ہی یہاں سے لکھنؤ واپس جانا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آپ حضرات کو بھی باخبر ہیں، آپ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ کے برسی کی مجلس جو ہے دیسے کی مجلس لکھنؤ میں بڑے امام باڑے میں دن میں 10 بجے منعقد ہوگی، جسے آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب جو نجف اشرف سے تشریف لا چکے ہیں لکھنؤ، وہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ حرم امام حسین علیہ السلام کے انچارج باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم کے منتظم اور دیگر افراد جو وہاں جو حرم ہے اس کے جو دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ سب لکھنؤ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی بہت جلد لکھنؤ پہنچنا ہے، کیونکہ برادر بزرگ عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کا اصرار تھا اور وعدہ بھی مجھ سے ہوا تھا، تو مجھے آنا بھی تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ 30 یا 40 منٹ کے اندر میری تقریر ختم ہوگی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ عالی جناب مولانا مہندی افتخاری صاحب قبلہ جو ہیں وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ان کی خطابت بھی یعنی ایک مجلس کے وقت میں ہم 2 آدمی جو ہیں وہ مجلس کو تمام کر دیں گے۔ تو بس گزارش یہ ہے کہ توجہات آپ کی ملحوظ رہیں، بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آل محمد کی محبت، اللہ نے اجر رسالت میں محبت مانگی ہے، دولت نہیں مانگی، محبت کا سوال کیا کہ کوئی غریب یہ کہہ کر کنارہ کشی نہ کر لے کہ اگر ہوتی دولت تو ہم بھی ثبوت محبت پیش کرتے۔ کوئی امیر یہ کہہ کے نہ نکل جائے کہ تھی تو دولت لیکن اب زوال ہے، کڑکی ہے، کچھ ملک کا ماحول صحیح نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ ہم بھی ثبوت محبت دیتے۔ قدرت نے محبت مانگی، دولت نہیں مانگی، اور محبت وہ شے ہے کہ جس کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب ہم محبت نہیں جانتے، نہ محبت پڑھائی جاتی ہے، نہ محبت بتائی جاتی ہے، نہ محبت سکھائی جاتی ہے۔ محبت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، محبت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، اور محبت چاہے دنیا سے ہو اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اگر محبت اللہ سے ہو تو اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں یہاں ایک محبتی نے ایک تاج محل بنوایا، یہ محبتی کا نتیجہ تھا جو تاج محل بنا، مگر وہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اسی دنیا میں ایک عمارت اور ہے جو اللہ کی محبت میں بنی، اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی محبت نے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ دنیا کی محبت میں جو عمارت بنی وہاں لوگ جوتے پہن کر چلے جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں جو عمارت بنی اس کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کی عمارتوں میں ایک ہی عمارت خانہ کعبہ نہیں ہے، اللہ کی محبت کی عمارتوں میں اور بھی عمارتیں ہیں، اور ایک ایسی عمارت بھی ہے کہ اگر کعبہ یہ فخر کرے، زمین کعبہ اگر یہ اکڑے کہ سب سے افضل میں ہوں، اس لیے کہ میرے سینے پر بیت اللہ ہے، تو وہی نازل ہو کہ آج تو یہ تصور کیا ہے اب کبھی ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ تجھ سے افضل بھی ایک زمین ہے۔ بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟
ایک زمین تجھ سے افضل بھی ہے. زمین کعبہ نے سوال کیا وہ زمین کون سی ہے جو مجھ سے افضل؟ کہ وہ زمین وہ ہے کہ جس پر اگر قربانی دینے والا قربانی نہیں دے گا تو وجود کعبہ نہیں رہے گا. اور وہ ہے مقتل کربلا، سرزمین کربلا، حسین مظلوم کا مقتل. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. لبیک یا حسین. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزیزان امام مظلوم کربلا، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ دلوں میں محبت اہل بیت دی. اچھا اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، خالی اسی پہ خوش نہ ہوئیے کہ ہمارے دل میں آل محمد کی محبت ہے. محبت کے بھی درجات ہیں، محبت کے بھی امتحانات ہیں. شہید کے مزار پر جب شہید کو، حضرت نور اللہ شوستری کو جب علیہ الرحمہ کو قتل کیا گیا ہوگا تو کیا ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ جنگل میں جس کی لاش کو پھینک دیا جائے گا وہ تو شہادت کو دبانا چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کی محبت میں شہادت پائی ہے اس کی محبت کا اثر یہ ہے کہ اگر شہادت دبائی جاتی ہے تو شفق کی سرخی بن کے نمودار ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ محبت کے امتحانات ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، کسوٹیاں ہوتی ہیں. ہم سے ہماری اور آپ کی محبت کا امتحان ہوتا ہے. ہم کتنے گھرے اترتے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد دی. آل محمد کی محبت ہر ایک دل میں نہیں آتی، ہر ایک دل میں آل محمد کی محبت نہیں آتی. حضرت علی کے فضائل سن کر ہر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی. حضرت علی کے فضائل سن کر ہر ہاتھ تعریف کے لیے نہیں اٹھتا. جہاں آپ خوش ہو جاتے ہیں، میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جسے ذکر آل محمد سن کر موت آ جاتی ہے، چہرے اترنے لگتے ہیں، پریشانی ہونے لگتی ہے، الجھن ہونے لگتی ہے. کب تک کہ ذکر علی ہوگا، کب تک کہ ذکر علی ہوگا، کب تک کہ خیبر پڑھا جائے گا، کب تک کہ ذکر خندق ہوگا، کب تک کہ علی علی ہوگا. تو نغت تو جواب یہ ہے جب تک کہ آپ جلتے رہیے گا ہم علی علی کرتے رہیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کی ولایت اور محبت جب تک کہ دنیا قائم رہے گی تب تک ہوتی رہے گی، اور جب دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی روز قیامت محشر اہل بیت ہی اہل بیت نظر آئیں گے. سمجھ گیا؟ لیکن کبھی کبھی میں ایک بات ضرور سوچتا تھا اور اس کو غور و فکر کرتا تھا کہ آپ مسلمانوں کے مجمع میں حضرت آدم کا ذکر کیجئے، حضرت نوح کا ذکر کیجئے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، انبیاء، خاصان خدا، الہی کتابیں، کسی کو برا نہیں لگتا، سب خوش ہو کے سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اہل بیت کا ذکر کیجئے تو لوگوں کے چہرے اترنے لگتے ہیں. یہ کیا سبب ہے؟ بھئی یہ بھی الہی نمائندے، وہ بھی الہی نمائندے، سبب کیا ہے؟ دیکھیں میں جو سبب سمجھا حدیث کی روشنی میں وہ یہ: آدم کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، نوح کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، ابراہیم کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، مگر آل محمد کی محبت کے ساتھ حلالی ہونا شرط ہے. اب یہ نہ کہیے کہ ہر علی کا ذکر کا پسند کرے، پہلے حلالی ہوگا تب محبت علی دل میں آئے گی. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. علی مولا علی مولا
علی مولا علی علی مولا علی مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آل محمد کی ولایت، آل محمد کی محبت، ان سے الفت۔ اب تھوڑے دن سے ایک ماحول چل رہا ہے ہمارے ہندوستان میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ اعلان محبت اہل بیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بھی آل محمد کے محب ہیں، فضائل آل محمد بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ خالی اس پر خوش نہ ہوئیے کہ وہ حضرت علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو وہ اب اپنے ہو گئے، اپنا نہ کہیے انہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی فضائل پڑھے گا ہم سب کو اچھے لگیں گے اگر آل محمد کے فضائل پڑھے گا، لیکن اتنی تمیز و شعور رکھیے کہ اپنا کون ہے، غیر کون ہے، یہ نہ کہیے جس نے 4 فضائل پڑھے آپ نے کہہ دیا رہے صاحب محب اہل بیت ہے، محب اہل بیت ہے۔ آل محمد کی محبت، پھر وہی میں جملہ دہراؤں گا، آل محمد کی محبت مال غنیمت کی طرح سے بڑھتی نہیں ہے۔ آل محمد کی محبت جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، ہر ایک کے دل میں آتی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے فضائل پڑھ رہا ہے تو سنیے، آپ تعریف کیجئے، نعرہ لگائیے، کیونکہ آل محمد کی محبت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ سبحان اللہ کہیے، ماشاءاللہ کہیے، یہ آپ کریں گے ضرور، مگر یہ نہ کہیے کہ بڑا محب اہل بیت ہے، بڑا محب اہل بیت ہے۔ اگر آپ نے یہی معیار بنایا ہے کہ جو حضرت علی کے فضائل پڑھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ شہید کے مزار کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہی معیار ہے کہ جو فضائل پڑھے وہ محب اہل بیت، تو دور اول کے ان دشمنوں کے لیے کیا کہتے ہیں جو فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کوئی کہہ رہا ہے جب تک کہ علی تحریر لکھ کے نہیں دیں گے اس وقت تک داخلے بہشت نہیں ہو سکتے، کوئی یہ کہہ رہا ہے ایک بار نہیں 70 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں باوضو ہوں، ہر نام وضو میں اچھا بھی نہیں لگتا ہے، ہر نام جو ہے وہ وضو کر لے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا لیا نہیں جا سکتا ہے نام ہے۔ میں تنزیہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہے، تو میں وہ نام نہیں لینے والا، آپ سب جانتے ہوں ناموں سے، آپ سب واقف ہوں ناموں کے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ولدیتیں بھی آپ کو معلوم ہیں۔ میں نے لکھنؤ میں مختار نامہ پڑھا تو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے کہا کہ جو آپ نام لیتے ہیں اس میں ولدیتیں لیجئے، نام لیجئے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ میں نے کہا بھائی ممبر کے اوپر میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہوں؟ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا یہ تو طے ہے کہ جو نام ولدیت میں لکھا ہے وہ ہے نہیں، اس لیے کہ اگر ہوتی تو آل محمد کے مقابل نہ آتے، آل محمد کے مقابل آئے ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ ولدیت صحیح نہیں ہے۔ ایک مل جل کے صلوات تو بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو بالکل طے ہے، تو میں نام وہ نہیں لوں گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں بڑے بڑے اندھیروں کا امیر ہیں، جب حضرت علی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو فضائل بیان کر رہا ہے۔ یہ تو دشمن کی مجبوری ہے کہ اگر علی مولا علی کا ذکر کرے گا تو فضائل کے ساتھ کرے گا،
اب آج بھی کچھ لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ذکر آل محمد کر رہے ہیں. اچھا پرانی تاریخ ہے کہ جب مصیبت میں پڑے تو علی علی کیا. سمجھ گیا؟ جب سر پہ تلوار لٹکی تو بڑے واٹس ایپ آتے ہیں اور بڑی تقریریں آتی ہیں حضرت علی کے فضائل. مگر میں ایک دو کی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ نہ دیکھیے کہ حضرت علی کا محب وہ ہے جو فضائل پڑھے. جو فضائل پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے جو حضرت علی کے فضائل پڑھ رہا ہے وہ حضرت علی کی فقہ پر عمل کر رہا ہے یا نہیں. پوری توجہ سے سنیے گا. فقہ مولا علی پر عمل کر رہا ہے نہیں. آپ دھوکہ نہ کھائیے. وہ سبز پگڑی باندھے، لمبی سی داڑھی رکھے، آنکھوں میں سرما لگائے، حضرت علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، ہم جھوم رہے ہیں. کچھ کم عقل ہم میں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں بڑا محب اہل بیت ہے، بڑا محب اہل بیت ہے. منبر سے اترا، اذان کا وقت آیا، اب اس سے کہیے نماز پڑھ لو. نماز سے پہلے وضو کر لو. اگر فقہ آل محمد کے مطابق وضو کر رہا ہے تو محب اہل بیت. اگر فقہ آل محمد کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے تو محب اہل بیت. اگر فقہ آل محمد کے مطابق ادائیگی سوروں کا کر رہا ہے تو وہ محب اہل بیت. اگر نماز میں کہاں ہاتھ رکھنا چاہیے ہیں، جب جماعت ہو رہی ہے تو آمین یا رب العالمین کہا جا رہا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہا جا رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ارے ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے مجمع سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کا دعوی محبت غلط ہے. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کا دعوی محبت غلط ہے. ایک طرف جو نسلی شیعہ ہے وہ اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ محب نہیں، اور جو نسلی دشمن ہے وہ ہمیں دھوکہ کر دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں محب اہل بیت ہے صاحب، محب اہل بیت ہے. ارے فقہ آل محمد کے مطابق جو عمل کرے وہ ہے محب اہل بیت. دیکھیں شہید کا مزار ہے، شہادت کا جو چیزیں سبب بنی وہ سب آپ جانتے ہیں. تو یہاں حق نہیں پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ سمجھ گئے آپ؟ دلی کے لال قلعے میں کیا حق پڑھا جائے گا؟ عزیزان گرامی، میں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. ذرا سے میں آپ یہ نہ تمغہ دے دیجئے محب اہل بیت ہیں. بڑے محب اہل بیت ہیں. کہاں سے بڑے محب اہل بیت ہیں؟ کبھی کبھی لوگ اتنے جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم میں ان میں اختلافی کیا ہے، سب ایک ہیں. یہ صفین والا مجمع کہہ سکتا ہے، کربلا والا مجمع نہیں کہہ سکتا ہے. ہمیں فرق کیا ہے؟ آج میں پورے ہندوستان سے نمائندگی یہ مجمع کر رہا ہے، پورے ہندوستان کا مجمع یہاں موجود ہے. میں آپ سب سے شہید کے روضے کو، مزار کو گواہ کر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک چیز میں ایکا ہو تو بتا دیجئے. میں لکھنؤ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ اپنے وطن میں پڑھنا ہے. ہماری ماں بہنیں، ہمارے بھائی، ظاہر خدمت امام حسین میں سال بھر پورے ہندوستان میں جانا ہوتا ہے. میرے سامنے بہت سے مومنین ایسے ہیں جو دور و دراز کا سفر طے کر کے یہاں آئے. ایک چیز آپ بتائیے کہ اس میں ایکا ہے. وضو میں، کلمے میں ایکا ہے؟ بولیے آپ. کلمہ ایک ہے، اصول دین ایک ہے،
فروع دین ایک ہے، وضو کا طریقہ ایک ہے، تیمم کا طریقہ ایک ہے، غسل کا طریقہ ایک ہے، نماز کا طریقہ ایک ہے، روزے کے اوقات ایک ہیں، ترک و سحر کا نقشہ ایک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، احکام خمس تو وہاں ہی نہیں، زکوٰۃ کا طریقہ ایک ہے، حج کا طریقہ ایک ہے، احرام باندھنے کا کیا طریقہ ایک ہے، کیا رمی جمرات کا طریقہ ایک ہے؟ ارے مذہب کا ایک جز بھی ایک نہیں ہے، مذہب کی بات تو جانے دیجئے۔ حد یہ ہے کہ پیجامہ پہننے کا طریقہ تک ایک نہیں، داڑھی رکھنے کا سلیقہ ایک نہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ بعد ختم مجلس مجھ سے کہیے گا مولانا تم نے غلط پڑھا۔ داڑھیوں سے آپ پہچان لیتے ہیں، ٹوپی لگانے کا طریقہ ایک نہیں۔ ہاں ہمارے ہاں پیشانی کھول کے لگتی ہے، جیسے یوں جیسے لگتی ہے۔ دیکھیے صاحب پیسے بیٹھے ہوئے، پیشانی کھلی ہوئی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ٹوپی تو لگاتا ہے مگر وہ یوں لگاتا ہے، پیشانی چھپا کر۔ ہر چیز کا پس منظر ہے، اسے بھی یاد رکھیے۔ کوئی نارمل جیسے پیجامہ ہوتا ہے اتنا پہنتا ہے، کسی کے یہ ٹخنے کھلے ہوں اوپر تک ہو تو دیکھیے یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب آدمی دوڑتا ہے تو پیچھے اٹھا کے دوڑتا ہے، سمجھ گیا آپ؟ جنہیں اس کام میں پی ایچ ڈی تھی انہی نے اسی کو سنت قرار دے دیا۔ بھئی ایک صلوات تو بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ علی علی یا علی یا علی۔ اچھا یہ پیشانی کھول کے، ہمارے امامے بھی پیشانی کھول کے لگتے ہیں، اب دوسرے لوگ بھی پگڑیاں باندھنے لگے ہیں۔ پہلے وہ صافے باندھتے تھے، اب وہ پگڑیاں باندھنے لگے ہیں تاکہ جو نیک نام ہم ہوئیں وہ بدنام ہمارے ساتھ شامل ہو کے پگڑی دیکھ کے لوگ پگڑی یہی باندھے ہیں۔ اب وہ ہمارے جیسے امامے باندھنے لگے ہیں۔ باندھتے رہیں باندھتے رہیں، حرکتیں تھوڑی بدل جائیں گی۔ جو شاطر چور ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، وہ صورت بدل لے گا، لباس بدل لے گا، انداز بدل لے گا، سب بدل لے گا، مگر عادت نہیں بدل پاتا۔ تو اب اسے گورنمنٹ اس کی عادت کے اعتبار سے پکڑتی ہے۔ یہ نہ دیکھنا داڑھی کیسی ہے، یہ نہ دیکھنا سر پہ ٹوپی کیسی ہے، یہ نہ دیکھنا کہ جسم پر لباس کیسا ہے، حرکتوں پر نظر کرو، حرکتوں پر نظر رکھنا۔ ارے اگر تم ولایت علی کے دشمن ہو تو تمہاری حرکتیں کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی، چاہے افغانستان میں رہو چاہے پاکستان میں مرو، کہیں بھی ہوگے تمہاری حرکتیں ویسی ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے پیشانی کو چھپانے کا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر، تو حضرت مسجد کوفہ کے منبر پہ تھے، نیچے مجمع بیٹھا تھا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون کون ایسا ہے جو میدان غدیر میں تھا اور جو کچھ میرے متعلق بیان کیا گیا اسے بیان کرے۔ مجمع میں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، یا علی ہم غدیر میں تھے، یا علی ہم غدیر میں تھے، یا علی ہم غدیر میں تھے، یا علی ہم غدیر میں تھے۔ اسی میں منبر کے قریب، اب عدد کیا عرض کروں، 3 اور بیٹھے تھے۔ اب یہ تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ حضرت علی کی چوتھی دور خلافت ہے، تو وہ والے نہیں تھے، یہ نئے تھے۔ تو حضرت نے ایک سے پوچھا،
غدیر میں تھے؟ اب جب حضرت نے پوچھا تو گھبرا کے کہا تھے تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ کہ علی تھے تو بہت دور بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے یاد نہیں، ایک نے کہا کہ ہم سو گئے تھے. حضرت نے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ حضرت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد ارشاد فرمایا پروردگار اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی بات نہیں بھئی، انسان بھول سکتا ہے، دور بیٹھا ہے، اندھا ہے، نہیں دیکھ پایا، یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میری ولایت کو چھپا رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کر دے کہ یہ اس عذاب کے ذریعے پہچانے جائیں. حضرت کی زبان سے جملے ادا نہ ہوئے تھے کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. ایک اندھا ہو گیا، ایک بہرا ہو گیا اور پاگل ہو گیا، اور ایک کی پیشانی پر سفید داغ نمودار ہو گیا. یہ بیماری کا داغ نہیں تھا، یہ عذاب کا داغ تھا. اب وہ اس داغ کو چھپانے کے لیے اپنی سر کی ٹوپی کو پیشانی پر رکھتا تھا کہ داغ چھپ جائے، مگر علی کی بد دعا کا اثر تھا. جتنی پیشانی چھپاتا تھا داغ اتنا ہی بڑھ جاتا تھا. تو ہم غدیری، ہم اپنی پیشانی نہیں چھپاتے، تو ٹوپی لگانے کا طریقہ ایک نہیں. یہ جو ایک مصیبت چھائی ہوئی ہے سب ایک. ہم اس کو عرض کر رہے ہیں آپ سے، یہ مت کہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے پتھر مار دیجئے، کسی کو 4 گالیاں دے دیجئے، کسی سے آپ جھگڑا کر لیے. نہیں، ہمارا دین و مذہب اسے نہیں سکھاتا. ہمارے کیا اخلاق ہے، محبت ہے، پیار ہے. مگر ہمارا مذہب اسے بھی نہیں کہتا کہ سڑک کے پڑے ہوئے پتھر کو کوہ نور ہیرا کہہ دو، نسوت پانی کو کہہ دو بالکل گاڑھا دودھ ہے. حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. پنڈال آنے سے پہلے شہید کی سبب شہادت بھی لوگوں سے معلوم کر لیا کیجئے. شہید کس جرم میں قتل کیے گئے تھے؟ شہید کی یہاں دونوں میٹھے نہیں تھے. شہید کی یہاں یہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیے، ان کے پیچھے بھی چلنے لگیے. نہیں، شہید کھلی تلوار تھے. دفاع امیر المومنین میں گلا کٹ جائے گا، مگر حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے. اگر یہ جذبہ ہو، اگر یہ جذبہ ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو آگرے میں اور بھی جگہ ہے گھومنے کی، وہاں چلے جائیے. مزار پر آئیے تو یہ عہد کیجئے کہ آپ کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم موت سے نہیں گھبرائیں گے، دامن محبت اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کہنا کہ سب ایک ہیں یہ توہین ہے، شہید کی توہین بھی ہے. اگر شہید سب کو ایک کہہ رہے ہوتے تو شہید نہ ہوتے. ہاں، سمجھ گیا؟ سب ایک نہیں ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھگڑا کیجئے، فساد کیجئے، مگر اتنا شعور ہو کہ حق کو حق، باطل کو باطل. یہ نہ کہ یہ سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. بالکل ایک چیز میں ایکا دکھائیے آپ ہمیں. میں ٹک جاؤں گا، مجھے جانا ہے لکھنؤ، مگر میں 1 گھنٹہ رک جاؤں گا. آپ مجھے سمجھا دیجئے، میں دوبارہ کہیں تقریر نہیں کروں گا. میں کوئی ضدی نہیں ہوں، نہ میں کسی کی دعوت میں بول رہا ہوں. میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب نے، ان کی تو میں وصیت ہی سمجھوں گا، کیونکہ پھر میں ایران چلا گیا تھا تعلیم کے سلسلے میں. یہاں انڈیا میں ان کا انتقال ہو گیا، مولانا عالم صاحب علیہ اللہ مقام ہوگا. اور انہوں نے اپنی زندگی کی اس سال کی اس جلسے کی آخری مجلس 5.5 گھنٹے کی پڑھی تھی.
ہو سکتا ہے یہاں بزرگوں میں کوئی ہو ایسا، اور مصائب پڑھتے پڑھتے وہ ممبر سے گر گئے تھے، اور وہ آواز تک ریکارڈ ہے جو ان کے گرنے سے زمین پر آواز آئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھی تھی انہوں نے، تو انہیں مجھ سے کہا تھا بیٹا تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اور جسم کا ایک ایک رویا، انہیں نے یہاں پر کے بال جو ہیں پکڑ کے کہا حسین اس صدقے میں خلق ہوئے ہیں، تمہاری ولادت سے پہلے جو میں نے کھایا وہ بھی امام حسین کا صدقہ تھا، اور تمہاری ولادت کے بعد تمہیں جو کھلایا وہ بھی امام حسین کا صدقہ تھا۔ تو اتنا شعور تو ایک کتے کو بھی ہوتا ہے کہ جس دروازے سے اسے روٹی ملتی ہے اس کے دشمن پر بھونکتا ہے۔ اتنا شعور تو ایک جانور کو بھی ہوتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات میں سے انسان ہیں۔ ایک چیز بتائیے، نہ اذان ایک، نہ اقامت ایک، نہ غسل کا طریقہ ایک، نہ وضو کا سلیقہ ایک، نہ نکاح کے صیغے ایک، نہ طریقہ طلاق ایک۔ حد یہ ہے کہ قربانی کا جانور تو ایک نہیں ہے، قربانی کے جانور تک میں تو اتحاد نہیں ہے، تو کہے کا ایک کا ایک کا کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں کسی شے میں ایکا نہیں وہاں ایکے کی بات ہوتی ہے، جہاں کسی شے میں اختلاف نہیں وہاں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ محبان اہل بیت میں کس بات میں اختلاف ہے؟ کلمے میں اختلاف، اصول و فروع میں اختلاف، اذان و اقامت میں اختلاف، طریقہ نماز میں اختلاف، قرآن کے ترجمے میں اختلاف، صوم و صلاۃ کے اوقات میں اختلاف، حج کے طریقے میں اختلاف، احرام کے سلیقے میں اختلاف، نکاح و طلاق کے صیغوں میں اختلاف، کوئی اختلاف نہیں۔ نظریاتی اختلاف کہیں کہیں پر پیدا ہو جاتا ہے، مثلا مولانا ہے، میں ہوں، دونوں کو لکھنؤ جانا ہے، میں نے کہا کار سے چلیے، انہوں نے کہا بس سے چلیے، جانا دونوں کو لکھنؤ ہے، سواری کے استعمال میں اختلاف ہے، خالی جانا دونوں کو کل اطہر صاحب کی مجلس میں ہے، صرف اختلاف اس پر ہے سواری کون سی استعمال کی جائے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہم شیعوں میں کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہے ہم 13 اماموں کو مانتے ہیں، یہ 12 کو مانتے ہیں؟ شہید کے مزار کا واسطہ دے کر میں اپنے محترم مجمع سے سوال کرتا ہوں، شیعوں میں کوئی ایسا اختلاف ہے کہ یہ اصول دین 5 مانتے ہیں، یہ 8 مانتے ہیں، یہ 3 مانتے ہیں، یہ 6 مانتے ہیں؟ فروع دین ان کے کیا 10 ہیں، ان کے کیا 5 ہی ہیں، ان کے کیا 3 ہی ہیں؟ سب ایک۔ نکاح کے موقع پر کوئی اختلاف ہے؟ یہ حیدرآبادی ہیں تو ان کے کیا یہ صیغے پڑھے جائیں گے، یہ لکھنوی ہیں تو ان کے کیا یہ صیغے پڑھے جائیں گے، یہ مہاراشٹر سے آئے ہیں تو ان کے کیا نکاح کا طریقہ الگ ہے۔ مولا کا واسطہ ہے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھے، جب کوئی مرتا ہے تکبیریں نماز کی الگ ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، منہ پیٹنے کا مقام ہے۔ جہاں کسی چیز پر ایکا نہیں وہاں اتحاد کی بات ہے، جہاں ہر چیز پر ایکا ہے وہاں اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ فلاں انجمن ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں نظریہ ہے، یہ فلاں، خدا محمد کی قسم، امیر المومنین کا واسطہ، حسین کا واسطہ، عزاداران امام حسین متحد ہو جاؤ۔ اتحاد کی طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ 72 کربلا میں متحد تھے،
لاکھوں کا ایسا رسوا کیا کہ 72 پر سلام ہو رہا ہے، لاکھوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ ایک ہیں، میری تحریک چل رہی ہے اتحاد بین المومنین، مومنین میں اتحاد ہو۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ نہیں ایسی صلوات نہیں، اس سے بہتر صلوات بھیجئے گا۔ آپ ابھی مغرب کے بعد حیدری، دیکھیں نعرہ لگا ہے تو ایک بات اور عرض کروں، میری تقریر تو آدھے سے زیادہ ہو چکی ہے، میں اپنی تقریر کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ابھی کل تک مجالس کا سلسلہ رہے گا، علماء ذاکرین خطبہ سب مجلسیں پڑھیں گے، اس کا لحاظ رکھا کیجئے کہ جب بھی مولا متقیان کا نام آئے، تھر تھراتی ہوئی آواز سے نہیں، کپ کپاتی ہوئی آواز سے نہیں، ڈرتی ہوئی آواز سے نہیں، بوسیدہ آواز سے نہیں، سینہ چوڑا کر کے بازوؤں کی پشلیوں کو پھڑکا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسا نعرہ لگایا کیجئے کہ آج کے مرحب بھی بغیر ذوالفقار کے قتل ہو جائیں۔ حیدری، حیدری، حیدری۔ علی کا نام شرمندگی کے ساتھ چپکے سے یا علی یہ نہیں اچھا لگتا ہے۔ علی کا نام میں گرج ہو، ایک گھنک ہو، ایک آواز ہو کہ سامنے والا تھرا کے رہ جائے، اور نام اس کا چپکے سے لیا جاتا ہے جس کی زندگی میں عیب ہوں، ان کا نام ہی علی ہے، ان کا نام ہی علی ہے، ان کے نام میں کوئی کمزوری اور فخر کا یہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ اور یہ بھی نہ سوچئے گا کس کے سامنے فخر کریں، اب تو سب ساری دنیا محب اہل بیت ہو گئی ہے۔ پھر میں ایک بات کہوں، ابھی آپ نے مدینے میں دیکھا ایک قتل ہوا، ایک 4 سال کے بچے کا قتل ہوا۔ جرم کیا تھا اس 4 سال کے بچے کا؟ صرف یہ تھا کہ اس کی ماں نے درود پڑھ دیا تھا، صلوات پڑھ دی تھی۔ یہ بھی خیال خام ہے کہ اتحاد کے لیے قاتلان آل محمد پر لعنت نہ کیجئے، جب تک کہ آپ فقہ آل محمد پر عمل کیجئے گا وہ آپ کے نہیں ہوں گے۔ لکھ لیجئے شہید کے مزار پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب تک کہ آپ فقہ آل محمد پر عمل کیجئے گا اس وقت تک وہ آپ کے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے جیسے بن کر آپ کے ایمان کو ضرور خراب کر دیں گے۔ اور ایمان ہو رہا ہے خراب، ہو رہا ہے خراب۔ میں کوئی چھپی بات نہیں عرض کرتا، میری نسل الحمدللہ، میرا سلسلہ نسب مالک اشتر سے ملتا ہے، جن کی ہاتھ کی چلائی ہوئی تلوار کی کاٹ کی کھٹاس آج بھی بنو امیہ والے محسوس کر رہے ہیں۔ حق معاملے میں 1000 لوگ ساتھ میں ہوں تب بھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور ایک بھی ساتھ نہ ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ سنیے، مولانا تشریف فرما ہے، برسوں سے خدمت دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی تعلیم کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑی کم سنی سے ایران میں علم حاصل کیا ہے۔ دیکھیے، ایک وہ ہوتا ہے جو پختہ ہو کے جاتا ہے،
اور جو کم سنی سے جائے تو اس میں وہی اثرات ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب اس وقت ایک عرصہ دراز سے احمد آباد میں امام جمعہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں. افتخار العلماء سامنے ادھر جو تصویر لگی ہوئی ہے مولانا سعد حسین صاحب ان کے چھوٹے نواسے ہیں. بڑے بھائی ان کے عالیہ مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ موجود ہیں. آپ نے اسے بھی دریافت کی ہے. یہ تو جو بات میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم دین حاصل کیے ہوئے ہو. یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. واٹس ایپ پر بہت سے میسیجز حدیث کی شکل میں آتے ہیں. حدیث بھی ایسی جو دل کو چھو جائے اور جس کو پڑھ کے دل چومنے لگے حدیث کو. اور جب نظر پڑے کہا کس نے ہے تو مولا کا نام تو اور خوشی ہو کہ میرے مولا نے فرمایا ہے حضرت علی. لیکن بھیجنے والے نے روح افزا کے کھپے ہوئے دودھ کے شربت میں زہر کا ایک قطرہ ایسا ملایا ہے کہ اگر آپ شربت کا رنگ دیکھ کر پی گئے تو موت ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ راضی اللہ ہے انہو اس نے حدیث لکھی. ارے جن کا کلمہ ہر وقت پڑھا کرتا ہے ان کی نہیں سینڈ کر رہا ہے, حضرت علی کی ہمیں سینڈ کر رہا ہے راضی اللہ عنہ کی. اب جو ہم نے حدیث پڑھی ہم بھی جوش ایمانی میں فوراً ہم نے اس پر انگلی رکھی اور اسے گروپوں میں فارورڈ کرنا شروع کر دیا. یہ زہر ملاوا شربت خود بھی پی گئے اور بعد میں پنڈال میں جتنے بیٹھے انہیں بھی پلا دیا. آپ کہیں گے اس میں کیا حدیث ہے مولا کی, کیجئے فارورڈ, مگر رضی اللہ ہٹا کر علیہ السلام لکھیے. راضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ لکھنا یہ توہین حضرت علی ہے. اس کے مطلب کیا ہے؟ مولانا بیٹھے ہوئے ریاضات بنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار ان سے راضی ہو جا. راضی ہو جا کس سے؟ جس کے نام پر یہ لکھا ہوا ہے. پروردگار ان سے راضی ہو جا. ہمارے نام کے ساتھ لکھیے, اپنے نام کے ساتھ لکھیے, مگر حضرت علی کے نام کے ساتھ نہ لکھیے. ارے جس کی رضا رضا الہی ہو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ راضی کس سے ہو؟ جس سے ناراض ہو چکا ہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو حدیث اچھی لکھی اسے ٹائپ کیجئے یا امیج بنائیے, اس میں علیہ السلام لکھیے. جس نے سینڈ کی ہو اسے میسج لکھیے. خدا تمہاری ہدایت کرے. حضرت علی کے ساتھ نام کے ساتھ یہ لکھنا ان کی توہین ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں عادی بنایا جا رہا ہے تاکہ کل جب سب نام لکھے ہوں اور سب پر وہی ریاضات بنا ہو تو سب ایک جیسے لگیں. ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ ہیں یا یہ ہیں. سڑک کا ٹھوکرے کھاتا ہوا پتھر اور ہے, کسی کی تاج کی زینت بننے والا پتھر اور ہے. حضرت علی. دوسری بات سنیے, میں مجمع سے ممبر کو گواہ کر کے عرض کر رہا ہوں, میں متاثر نہیں ہوتا کہ میری مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنے لوگ سن رہے ہیں, کتنا مجمع ہے, کتنے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں. بھیڑ سے میں متاثر نہیں ہوتا کیونکہ مجھے معلوم ہے چار اگر حق پر ہیں تو وہ پوری دنیا پر بھاری ہیں. سمجھے آپ؟ اب میری بات سنیے گا. وہ آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ ہو رہے ہیں. عاشورہ محرم, عشر اولا,
کہ 10 دنوں کے اندر جمعہ ضرور پڑھتا ہے، پڑھتا ضرور ہے، 10 دن ہے، 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، کبھی پڑھ گیا 2 محرم کو، کبھی 8 محرم کو، کبھی 9 محرم کو، کبھی 1 محرم کو، کبھی 6 محرم جمعہ آتا ہے۔ اب جمعے میں ایک کام اور ہونے لگا ہے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، خالی مبارک تک جمعہ ہے، اما جمعے کے اندر دعائیں ہیں، دعائیں ندبہ ہے، نماز فجر سے پہلے اور اس کے بعد پورے دن اعمال جمعہ ہیں۔ کتنی چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں، بس تھک سے موبائل پکڑا اور سینڈ کر دیا جمعہ مبارک۔ چلیے سال بھر آپ نے مبارکباد دی، کوئی بری بات نہیں کی، اہل بیت نے بھی روز جمعہ کو روز عید قرار دیا ہے، لیکن یہ کیا ہو جاتا ہے کہ عشرہ محرم میں، ایام اعظا میں بھی آپ جمعہ مبارک کا میسج سینڈ کر رہے ہیں۔ سفر میں 7ویں امام کی ولادت ہے، مناتے ہیں آپ؟ نہیں مناتے؟ ہمارے کہ امام کی ولادت منائی نہیں جا رہی ہے، مبارکباد دی نہیں جا رہی ہے، جمعہ کی مبارکباد ہم عشرہ اولیٰ میں ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں۔ یہ بھیڑیا دھسانی ہے، اہل بیت کو ایسوں کی ضرورت نہیں ہے جن کو اس کی بھی تمیز نہیں ہے کہ مبارکباد کب دی جائے اور پرسہ کب دیا جائے۔ اور یہ سب کیوں ہے پیدا ہوئے؟ یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنے چھوٹوں کے سمجھایا سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، قاتل مقتول دونوں برابر ہیں۔ سمجھ گئے؟ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم تو آپ کی عزت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ کیوں؟ میرے مرنے کے بعد اگر آپ خالی اتنا کہہ دیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ وہ کمبخت پورا قرآن بھی اگر پڑھ دے گا تب بھی ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اسے اپنے عمل کا ثواب جب نہیں مل رہا ہے تو وہ ہمیں کیا ثواب دے گا؟ آپ کی ہمیں عزت کرنا چاہیے ہے۔ اے محبان اہل بیت پیغمبر، اے عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے وسلم تشریف۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجئے گا محمد والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کی عزت کریں گے، دنیا اور آخرت میں ہمیں آپ سے فائدہ ہے۔ مومن کی اہمیت کو سمجھے۔ میرے پاس ایک کارٹون کسی نے سینڈ کیا، کسی دوسرے موضوع کا تھا، لیکن میں اس موقع پر آپ کو اس کی مثال دے کے بس اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس میں تھا ایک بہت تندرست موٹا سا آدمی، اتنی بڑی تون، اور وہ دوربین لگائے ہوئے غریبوں کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کی تون کے نیچے ایک پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوا مفلوق الحال تھالی لیے کھڑا ہے۔ غریب کا غریب دکھ نہیں رہا ہے، دنیا بھر کے غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ میرا پیغام آپ کو ہے، اپنے برابر کے اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے۔ یہ پیغام علماء کے لیے نہیں ہے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے چھوٹوں کے۔ اے بھیا ایسی دوربین نہ لگاؤ کہ دور کا ڈھونڈتے رہ جاؤ اور پہلو میں غریب مر جائے۔ دور دور بلاتے رہ جاؤ، قریب میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جائے۔ جس آبادی کے آپ رہنے والے ہیں، جس بستی کے آپ رہنے والے ہیں، اگر محب اہل بیت ہیں، آپ کو شہید کی شہادت کا واسطہ، جب آپ ولایت میں ایک ہیں، امامت میں ایک ہیں، توحید میں ایک ہیں، قرآن میں ایک ہیں، تو آپسی اختلافوں کو ختم کر دیجئے، نام اہل بیت پر، نام اہل بیت پر متحد ہو جائیے۔ اس وقت سارا زمانہ آپ کا دشمن ہے، اپنے اختلافات کو بھول جائیے۔ آپ حسینی ہیں، آپ اپنی اہمیت کو پہچانیے۔ کہنے والا کہتا ہے میں مکے گیا، خانہ کعبہ سے کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگنے میں گیا تھا، اب جو میں گیا تو سناٹا، اندھیری رات،
کوئی نہیں، میں خوش ہو گیا کہ میں مانگوں گا کچھ۔ اتنی دیر میں نے کیا دیکھا، غلاف کعبہ کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ساری آنکھیں سو گئیں، مگر تو اللہ جاگ رہا ہے، تجھے تو اونگی ہی نہیں آتی ہے، تو ان سب چیزوں سے بری ہے۔ یہ تھرا گیا، معلوم ہوا کہ چوتھے امام تھے۔ میں بہت ہی اختصار سے عرض کر رہا ہوں واقعے کو۔ امام نے کہا تو کہے کے لیے آیا؟ کہا دعا مانگنے آیا تھا۔ کہا مانگ لے دعا، پھر بعد میں ملاقات کرنا۔ دعا مانگ کے واپس آیا، پوچھا وسیلہ کسے بنایا؟ کہا مولا میں نے اسی گھر کو بنا لیا۔ کہا اچھا وسیلہ ہے اللہ کے گھر کو، کعبے کو وسیلہ بنانا، مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کو وسیلہ بناؤ۔ ایک علی کا چاہنے والا ایک دوسرے چاہنے والے کو وسیلہ بنائے۔ پروردگار ان محبان اہل بیت کے صدقے میں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ تو یہ وسیلہ اس وسیلے سے بہتر ہے۔ خانہ کعبہ 3 دن علی رہے ہیں، مومن کا دل بھی مثل کعبہ ہمیشہ علی رہتے ہیں۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ محبت اہل بیت لائی ہے آپ۔ شکریہ میری بیانیوں کے سننے کا۔ اب وہ ذکر ہے کہ جس کو سننے کے لیے فاطمہ آ جاتی ہیں۔ حاصل مجلس کے ہی چند جملے مصیبت امام حسین کی مصیبت کے ہیں۔ سلام ہو اس کربلا کے پیاسے پر جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ امام حسین کی ایک وصیت سن لیجئے۔ بہت سی وصیتیں آپ برابر سنتے ہیں، کچھ وصیتیں دوران تقریر رہ جاتی ہیں۔ انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے چاہنے والوں سے یہ کہہ دینا سجاد کہ جب مجھ پر روئیں تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے روئیں، اس لیے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ صادق آل محمد ابو بصیر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جد مظلوم پر تمہیں رونا نہیں آیا؟ کہ نہیں مولا مجھے تو اتنا رونا آیا کہ پورا رومال بھیگ گیا۔ نچوڑ کے دکھانے لگے کہ ابو بصیر یہ حق محبت نہیں ہے، میرے جد مظلوم کا جب ذکر ہو، ذکر مصیبت ہو تو ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے۔ واہ حسینہ! اور آپ سے یہ سب باتیں کہنے کی اس لیے نہیں ہے کہ امام نے فرمایا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا کہ مجھے تم اس وقت بہت یاد آئے جب میں اصغر کی میت لے کے جا رہا تھا، ایک کربلا کے شہید حسین۔ یہ مجمع آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے آ گیا۔ یہ روتی ہوئی آوازیں آواز ہے، بکا کی آواز خالی نہیں، یہ حسین کے سلام کا جواب دے رہی ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شاید ہم سب کی طرف سے جواب سلام زیارت نعیہ میں ہمارے زمانے کے امام نے دے دیا۔ کبھی کہہ رہے ہیں سوگی گردن پر سلام، پپڑی آئے ہوئے ہوٹوں پر سلام، اور سلام کرتے کرتے ایک جملہ عجیب کہا کہ سلام ہو اس پاک و پاکیزہ جسم پر جو نہ کربلا کی زمین پر ہے نہ گھوڑے کی زین پر ہے۔ ارے آپ سمجھے یہ کون سا منظر ہے جب حسین گھوڑے سے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، ایک جملہ پڑھ دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میری زبان سے بھی کبھی نکل گیا ہو کہ وقت آخر حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، جھوم نہیں رہے تھے، امام جھوم نہیں رہے تھے، گرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ کربلا کے مقتل میں ماں دامن پھیلائے بیٹھی تھی،
حسین گرنا چاہ رہے تھے مگر گر نہیں پا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ذوالجناح پر حسین تھے. دہنی طرف نیزہ بردار نیزے لیے کھڑے، بائیں طرف نیزہ بردار نیزے لیے کھڑے. فاطمہ کا لال نیزوں میں گرفتار ہے. جب دہنی طرف گرنا چاہتے ہیں نیزہ بردار بائیں طرف دھکیل دیتے ہیں. ارے جب بائیں طرف گرنا چاہتے ہیں نیزہ بردار دہنی طرف دھکیل دیتے. فاطمہ کا لال نیزوں میں الجھا. بس مجلس تمام ہو گئی. ہزاروں تیر حسین کی طرف، ہزاروں نیزے حسین کی طرف، تلواریں حسین کی طرف، پتھر حسین کی طرف. نیزوں میں الجھ کر جب حسین نے گھوڑے کی زین چھوڑی تو اتنے تیر لگ چکے تھے کہ حسین سے گھوڑے کی زین تو چھوٹ گئی مگر کربلا کی زمین تک نہیں پہنچے. حسین تیروں پر معلق ہو گئے. اسی موقع کو یاد کر کے آپ کے امام میں زمانہ سلام کر رہے ہیں. سلام اس پاک و پاکیزہ جسم پر جو نہ گھوڑے کی زین پر ہے نہ کربلا کی زمین پر ہے. بس آخری بات سوچتے رہنا، روتے رہنا. یہ آگرہ ہے، 61 ہجری کی کربلا نہیں. وہاں رونے پر تماچے مارے جاتے تھے، وہاں رونے پر تازیانے مارے جاتے تھے. یا رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. حسین تیروں پر معلق ہے. اب بچپنے سے ایک بات سنتے ہو عزادارو، بس اس کا جواب سن لو. مجلس تمام ہو گئی. حسین نے سجدہ کیا، سجدے میں شمر نے خنجر چلایا. زمین کربلا ہل کے رہ گئی، زمین کربلا تھرا کے رہ گئی. اے عزاداروں، سجدہ جب 7 چیزیں زمین پر لگتی ہیں تب سجدہ ہوتا ہے. پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں پیروں کے انگوٹھے. جب یہ 7 چیزیں واجبات سجدہ میں یہ ہیں جب زمین پر لگیں گی تو اسے کہا جائے گا سجدہ ہو گیا. حسین نے کیسے سجدہ کیا؟ ارے تیروں پر حسین سنو گے کیسے سجدہ کیا. دہنے ہاتھ پر کچھ زور دے کر زمین کربلا پر ٹیکا. ارے ادھر کے تیر ادھر چلے گئے. بائیں ہاتھ کو زور دیا، تیر ادھر سے ادھر نکل گئے. حرملا کا تیر جو پیشانی پر لگا تھا اسے کھینچا. ارے حسین نے سر سجدے میں رکھا، شمر تیل آ گیا. ارے اب وہ قیامت ہوئی کہ زمین کربلا میں زلزلہ سیاہ دیا، خیموں میں آگ لگ گئی. ارے سکینہ مقتل میں دوڑ رہی ہے. ہائے بابا، ہائے بابا. زینب پکار رہی ہے، ابا ابا. فاطمہ رو رہی ہے، وہ سب